کہ یہ جو علم ہے، یہ جو حکمت ہے، نبیوں کی مشترکہ میراث ہے، نبیوں کی وراثت ہے۔ اور جب آپ پڑھیے گا سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت کو بات اور واضح ہو جائے گی۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ نبیوں نے لوگوں کو درہم و دینار کا میراث نہیں بنایا ہے، نبیوں نے لوگوں کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا ہے، نبیوں نے، رسولوں نے لوگوں کو جس چیز کا وارث بنایا ہے وہ یہی علم ہے، لہذا یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو علم ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ نبیوں کی میراث ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کون سا علم؟ کوئی بھی علم نہیں میرے بھائیوں، شریعت میں جہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے مراد اس سے اس مدرسے کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ جہاں بھی فضیلت بیان کی گئی وہ شریعت کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں۔ البتہ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہا کہ اگر کوئی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور نیت اچھی رکھتا ہو کہ اس کے ذریعے اپنے قوم کی خدمت کرے گا، سماج کی خدمت کرے گا، مسلمانوں کی خدمت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اجر سے نوازے گا۔ لیکن شریعت میں جہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ مدرسے کا علم ہے۔